میں سے کس نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ سنیں تو آپ، میں اس واقعے سے آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. سنا ہوا واقعہ ہے آپ کہ تم میں سے کس نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ جناب یعقوب کے اذن سے بھیڑیا بولنے لگا. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ بھیڑیا یعقوب کی بولی بول رہا تھا یا یعقوب بھیڑیے کی بولی بول رہے تھے. یعنی اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو. کائنات کی ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو. اب بھیڑیے سے باتیں شروع ہو گئی. بھیڑیے سے پوچھا تم میں سے کس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیے کے سردار نے جواب دیا اے نبی اللہ نے ہم جانوروں پر معصوم کے خون کو حرام قرار دیا. معصوم کے خون کو حرام قرار دیا. تو اب کائنات کی ہر شے نبی کے تابع ہے. تو جب نبی کے تابع ہے تو ولی کے بھی تابع ہے. ولی کے بھی تابع ہے. اب میرا مولا جس کا لقب ہی رضا ہے، جو آٹھواں ولی ہے، علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ، اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایسے میں دور سے دیکھا کہ ہرنوں کا ایک غول جا رہا ہے. ہرنوں کا ایک غول ہے جو جا رہا ہے. تو غلام نے کہا مولا ان میں سے وہ جو ہرن ہے مجھے پسند آ رہا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہرن میرے پاس آ جاتا اور میں اس کی پرورش کرتا، اس کو پالتا. امام نے کہا کون سا ہرن؟ اس نے اشارہ کیا وہ جو جا رہا ہے، بیچ میں جا رہا ہے. یعنی تقریباً 50-60 ہرن جا رہے تھے. اس میں سے ایک ہرن کی طرف اس نے اشارہ کیا مولا وہ والا ہرن. مولا نے اس ہرن کو نام لے کے بلایا. کہاں بیٹھے آپ؟ یعنی جو جانوروں تک کی بلدیت سے واقف ہو اسے علی کہا جاتا ہے. جو جانوروں تک کے نام سے واقف ہو اسے علی اور ولی کہا جاتا ہے. امام نے اسے بلایا، اپنے پاس بلایا اور وہ چوکڑیاں بھرتا ہوا آیا. بڑے خوشی آیا. امام کے پاس آ کر امام کے قدموں سے سر ملنے لگا. کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے میں نعرے والوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ امام کے پاس چوکڑی بھرتا ہوا آیا اور امام کے قدموں سے اپنے سر کو ملنے لگا. امام نے اپنی آستین سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کتنا خوش قسمت ہے ہرن، کتنا خوش قسمت ہے ہرن کہ امام کا ہاتھ اس کے سر پر آ رہا ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ امام کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہوتا، اسے ید اللہ کہا جاتا ہے. اسے ید اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے. کتنا خوش قسمت سا ہرن. اب ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہوا اور اب امام اس سے گویا ہوا. امام نے اس سے بات کی، کہا سنو میرا یہ غلام چاہتا ہے کہ تمہیں پالے. اب دیکھنا کہ جانور کا شعور کیا ہے. جانور کا شعور کیا ہے. اسی لیے ہم باشعور جانور کو جلوس میں نکالتے ہیں. ہر جانور ہمارے جلوس میں نہیں آ سکتا. گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا اسے فارسی میں کہتے ہیں فرس. فرس کا مطلب ہوتا ہے ذہین، جینیس. تمام سواریوں میں سب سے جینیس سواری جو ہے وہ ہے گھوڑا. فرس کہتے ہیں فراست. اسی سے فراست آئی ہے، جینیوسٹی. اسی سے جینیوسٹی آئی ہے، اسی سے فراست آئی ہے، اسی سے ذہانت آئی ہے. تو ہماری مجلسوں میں بھی گھوڑا برآمد کیا جاتا ہے اس لیے کہ بڑی ذہین سواری ہے، سوار کو محسوس کرتا ہے. اور پھر جو ذوالجناح ہے تو ذوالجناح کا تو پورا شجرہ موجود ہے. ذوالجناح کا پورا شجرہ موجود ہے کہ ذوالجناح ہم تو بنے روح سے، ہمارے اندر تو روح ہے نا، ہمارے اندر روح ہے. ذوالجناح کے اندر ریح ہے. ریح سے بنا، اس کے اندر ریح ہے. اور ریح جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے نمائندوں کو پہچانتی ہے. اللہ کے نمائندوں کو پہچانتی ہے. تو اب اس جانور کا شعور دیکھے. جو جانور امام کے قریب آ جائے وہ باشعور ہو جاتا ہے. جو جانور امام کے قریب آ جائے وہ باشعور ہو جاتا ہے. ایک جانور باشعور ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے کتا. اور کتا چونکہ باشعور ہے نہیں اس لیے کتے نجف نہیں جاتے. یہ
دیکھا ہوا ہے کہ نجف میں کتا نظر نہیں آئے گا، نجف میں کتا نظر نہیں آئے گا۔ اور نجف کا ایک اور معجزہ بھی یہ ہے کہ نجف میں شراب لے کے جاؤ گے تو شراب اپنی ماہیت بدل دیتی ہے، سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی نجاست نجف میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب جملہ بدل دو، کوئی نجس نجف میں جا ہی نہیں سکتا۔ چلو جملہ پھر بدل دیتا ہوں، جو نجف نہیں جاتا وہ نجس ہے، وہ نجس ہے۔ تو اب جانور کا شعور دیکھیے آپ کہ جو امام کے قریب آ جائے اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ میرا غلام چاہتا ہے کہ یہ تجھے پال لے تو تو اس کے ساتھ جا، تو وہ جو جانور، وہ جو ہرن تھا وہ پریشان ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی۔ امام نے کہا کیا تم جانوروں پر ہماری اطاعت واجب نہیں ہے؟ کیا تم حیوانات پر ہماری اطاعت واجب نہیں ہے؟ ہرن فصیح عربی زبان میں گویا ہوا، عربی زبان میں امام نے اس کی زبان میں اثر پیدا کیا کہ وہ بولے۔ اب وہ عربی زبان میں بولا، مولا بات سمجھنے کی ہے، سمجھیں گے سارے میری بات۔ عربی زبان میں ہرن بولا، مولا جب آپ نے مجھے وہاں سے بلایا تو میں بہت خوش تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے بلائیں گے اور مجھے قریب بلائیں گے، کسی قصاب کو بلائیں گے، مجھے ذبح کیا جائے گا، میرا گوشت کاٹا جائے گا، میرے گوشت کو پکایا جائے گا اور میں آپ کی غذا کا حصہ بن جاؤں گا۔ کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا، باقی سب پیچھے رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا۔ جیتے رہے سلامت رہے آپ۔ کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے پکایا جائے گا اور میں آپ کی غذا کا حصہ بن جاؤں گا۔ یعنی جانور کو یہ شعور ہے کہ اگر میں بھاگتا دوڑتا پھرتا مر گیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر ان کی غذا کا حصہ بن گیا تو جب تک یہ زندہ ہے تب تک میں زندہ رہوں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ جانور کو بھی یہ شعور ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت فرمان کائنات کی ہر شے ہوتی ہے، کوئی ایسی شے نہ ہو کہ ولی کہے اور وہ اس کا کہنا نہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی کا کہنا ماننا ہر شے پر فرض ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین و آسمان کے درمیان کچھ بھی ہو، سب کے لیے ولی کا کہنا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ ولی ہے اللہ، اور پھر اللہ کے ساتھ ساتھ رسول بھی ولی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی بھی ولی ہے، اور پھر یہ ولایت آج تک قائم ہے۔ آج کی ولایت اللہ کی ولایت کی طرح ہے، اللہ بھی غائب ہے، آج کا ولی بھی غائب ہے، آج کا ولی بھی غیب میں ہے، اللہ بھی غیب میں ہے، تو دونوں ولی غیب میں ہیں، دونوں ولی غیب میں ہیں۔ لیکن جو ولی غیب میں ہے اس کی روشنی ہدایت آج بھی آ رہی ہے، روشنی ہدایت آج بھی آ رہی ہے۔ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے لیکن غیب میں ہے، اٹھا کے دیکھو نا نگاہ، بادلوں کے غیب میں ہے، بادل میں چھپا ہوا ہے، سورج بادل میں چھپا ہوا ہے لیکن روشنی تو پھر بھی آ رہی ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو بھی دور سے سلام ہے۔ بھائی سورج ابھی بادلوں میں چھپا ہوا ہے لیکن روشنی پھر بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ امام زمانہ پردہ غیب میں تو ہیں لیکن ہدایت کی روشنی پھر بھی آ رہی ہے، ہدایت کی روشنی پھر بھی آ رہی ہے۔ وقت کا امام پردہ غیب میں ہے لیکن ہدایت کی روشنی پھر بھی آ رہی ہے۔ تو ہر ولی کے تحت، اطاعت کے تحت کائنات کی ہر شے ہوتی ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ولی بلائے اور وہ حکم نہ مانے، وہ حکم نہ مانے۔ میرے اور آپ کے نوے امام، امام محمد تقی علیہ السلام، وہ ہے ولی، اپنے وقت کا ولی، نواں ولی ہے، وہ بھی ولی ہے، ولایت ان کے پاس ہے۔ تو جا رہے تھے، اب بات آ گئی بھیڑیے کی اور اب بات آئی ہے بھیڑ کی، جسے آپ دمبا کہتے ہیں یا دمبی کہتے ہیں، جس سے دودھ دوہیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو بھیڑ، چھوٹی بھیڑ جو ہوتی ہے دودھ والی، تو لکھا یہ ہے کہ امام تشریف لے جا رہے تھے تو ایسے میں ایک بھیڑ اپنے غول سے الگ ہو کے آئی۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ولی کہتے کسے،
ولایت کا لفظ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآنی لفظ ہے، تو جب تک قرآن ہے تب تک ولایت پہ بات ہوگی، جب تک قرآن ہے تب تک ولایت پہ بات ہوگی، تب تک ولی کا تعارف پیش کیا جاتا رہے گا، تب تک ولی کے صفات اور اس کا اختیار پیش کیا جاتا رہے گا۔ وہ بھیڑ رک گئی اور الگ ہو گئی اپنے غلے سے، اور امام کی طرف دیکھا اور امام سے کچھ کہنا چاہا، امام نے اس کو اذن دیا کہ بولو کیا کہنا چاہے۔ وہ قریب آئی، اس نے اپنی زبان میں مولا سے کچھ کہا۔ اس کا چرانے والا، جو اس کا چرانے والا تھا وہ تھا یہودی، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا۔ اس بھیڑ نے، دمبی نے مولا سے کان میں کچھ کہا، مولا نے سنا اور ایسے گردن ہلائی، ٹھیک ہے۔ اب اس غلہ بان کو بلایا، اس چرواہے کو بلایا، کہا ادھر آ۔ وہ قریب آیا، کہا جی، کہا سنو، یہ بھیڑ مجھ سے شکایت کر رہی ہے کہ تم اس سے اتنا دودھ نکال لیتے ہو کہ جب یہ گھر جاتی ہے تو مالک کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ہائے 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 ہائے، اس کے مالک کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ ایک دم حیران ہو گیا، اس نے کہا بات تو ایسی ہی ہے، اور یہ بات سوائے میرے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ بتائیے آپ ہیں کون جو بھیڑ کی زبان تک جان رہا ہے؟ امام نے کہا میں رسول کا وارث ہوں، قرآن کا وارث ہوں، دین کا وارث ہوں۔ ایک بار کہتا ہے ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں۔ تاکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں۔ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانت حجت اللہ فی الارض، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور آپ دنیا پر اللہ کی حجت۔ تو دیکھیے قرآن نے ہر چیز کھول کر بیان کیا، ختم ہو رہی ہے بات۔ قرآن نے کچھ چھپایا نہیں ہے، قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اب قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ سورہ بقرہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ہم نے کچھ باتیں قرآن میں کھول کر بیان کی ہیں، تو جو لوگ ان کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے قرآن میں کھول کر بیان کی ہیں انہیں چھپانا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون، ہم نے جو چیز کھول کر بیان کی ہے، تو جو لوگ ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی سیرت الہیہ یہ ہے کہ اللہ دو کام کر رہا ہے۔ سنت الہی کیا ہے؟ اللہ دو کام کر رہا ہے، یا تو آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے یا کسی پر لعنت کر رہا ہے، یا کسی پر لعنت کر رہا ہے۔ تو جو باتیں چھپائی جاتی ہیں ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یلعنہم اللاعنون، اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں۔ بھائی درود بھی تو اللہ اکیلا نہیں پڑھ رہا نا، درود بھی اکیلا نہیں پڑھ رہا، اس کے ملائکہ بھی درود ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایمان والے بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ تنہا لعنت بھی نہیں بھیج رہا، کچھ ہیں جو لعنتیں بھیج رہے ہیں، یعنی کچھ ہیں جو اللہ کے کام میں شریک ہیں، کچھ ہیں جو لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ اب معصوم سے پوچھا، ختم ہو رہی ہے بات، معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے وہ کون سی بات ہے جو اللہ تو بیان کر رہا ہے لیکن لوگ چھپا رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جو لوگ چھپا رہے ہیں اور اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں؟ عرض کر دوں اجازت ہے؟ تو معصوم نے کہا الذین یکتمون حلیۃ امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کے چہرے کی باتوں کو چھپاتے ہیں، علی کے چہرے کی باتوں کو چھپاتے ہیں،
ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو سائل نے پوچھا مولا کیا اللہ نے علی کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ کیا اللہ نے علی کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ مولا نے کہا ہاں کیا ہے۔ کہا مولا کون سی آیت میں کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ میں کیا، سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ کہا مولا کون سی آیت ہے؟ کہا آیت یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، اور جو نہیں سمجھے ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ یعنی ہر جگہ اللہ نے وجہ اللہ کو رکھا ہوا، مشرق میں بھی وجہ اللہ، مغرب میں بھی وجہ اللہ، ہر جگہ ہمارا چہرہ دکھائی دے گا۔ تو دکھائی صرف انہیں دیتا ہے کہ جو معرفت ولایت رکھتے ہیں۔ اس روحانیت میں آگے بڑھو، یہ مجلس روحانیت تقسیم کرتی ہے، یہ نورانیت کی درسگاہ ہے، یہاں پر مباہلے والے سچوں کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر مباہلے والے سچوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ سچے کہ جنہیں رسول نے اپنا بیٹا کہا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، یہ میرے بیٹے ہیں۔ مباہلے کی روح سے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے۔ تو کربلا میں کوئی اور نہیں آیا تھا، کربلا میں رسول کا بیٹا آیا تھا، حسین آیا تھا، حسین کربلا میں آیا تھا۔ موسم بہتر ہے، ہوا چل رہی ہے، پھر بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے، حبس ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کرو کربلا کی گرمی کا۔ نہیں آپ ویسے ہائے کر نہیں سکے جیسے آپ کو کرنا چاہیے، کربلا کی گرمی کا تصور کرو۔ اس عاشورے کے آس پاس لکھا ہوا ہے مقتل میں کہ پارا جو ہے 60 ڈگری پر پہنچ چکا تھا، 60 ڈگری ٹمپریچر تھا، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی۔ اور اس گرمی میں آج 7 محرم کو حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، آج سے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں۔ جو روتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں انسان کے غم میں روتا ہوں۔ جو نہیں روتا وہ یقیناً بتاتا ہے میں شقی القلب ہوں، میں ظالم ہوں۔ انسان اگر کہیں پریشان ہو تو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے تمہارے ساتھ، کیوں رو رہے ہو؟ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہو، آپ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ کھڑے ہنس رہے، لیکن اگر راستے میں کوئی کھڑا رو رہا ہو تو آپ رک جاتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ تو حسین نے اپنے بعد رونا اس لیے چھوڑا کہ میرے بعد رو گریہ چھوڑ کے گئے حسین، یہ گریہ کرو تاکہ تمہاری انسانیت برقرار رہے، تمہاری انسانیت برقرار رہے۔ جملہ سن لینا، آج سے 5-6 سال پہلے میڈیا پر خبر آئی تھی کہ پنجاب کے ہی ایک دیہات میں ایک زمیندار نے ایک 12 سال کے بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وہ اس کی فصلوں کو توڑ رہا تھا اور اس کے باغ میں کچھ پھل ول توڑ رہا تھا۔ سارے میڈیا پر یہ خبر میں نے خود بھی پڑھی کہ اس زمیندار نے اس بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اب سمجھے آپ رونا کتنا ضروری ہے؟ اگر وہ زمیندار فرش عزا پر بیٹھ کر عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر رویا ہوتا تو وہ کسی بچے کے شانے نہ کاٹتا۔ جو فرش عزا پر بیٹھ کر روتا ہے وہ پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جو سکینہ کے زخمی رخسار پر گریہ کرتا ہے وہ پھر کسی بچی کو تماچے نہیں مارتا۔ جو علی اکبر کے زخمی جگر پر گریہ کرتا ہے وہ کسی ماں کی کمائی کو اجاڑتا نہیں ہے۔ جو علی اصغر کے زخمی گلو پر گریہ کرتا ہے وہ کسی ماں کی گود کو اجاڑتا نہیں ہے۔ اس لیے گریہ ہے تاکہ انسان کی انسانیت برقرار رہے۔ آج ایک دولہا کی دنیا اجڑ گئی، ایک نو بیاہتا دولہا کی دنیا اجڑ گئی کہ جس کی ماں کا ارمان تھا میرا قاسم دولہا بن جائے، میرا قاسم کے سر پر صحرا سج جائے۔ ماں کا ارمان ہی رہ گیا، قاسم دولہا نہ بن سکا، بس یہ تھا کہ مہندی رچائی۔
ہاں میرے عزیزوں، مہندی رچائی تمہیں پتہ ہے کیسے مہندی رچائی؟ ابھی بتا دوں گا کہ مہندی کیسے رچائی۔ قاسم گئے، جب قاسم کو اجازت ملی تو حسین نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا۔ امامہ باندھا تو 2 شملے دائیں اور بائیں چھوڑ دیے۔ زینب نے پوچھا کہ یہ شملے دائیں اور بائیں کیوں چھوڑے؟ کہا یہ شملے نہیں ہیں، یہ قاسم کا صحرا سجایا ہے، یہ قاسم کے سر پر صحرا سجایا ہے۔ پھر قاسم کے گریبان کو پکڑا اور گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب نے پوچھا بچے کے گریبان کو چاک کیوں کیا؟ کہا اس لیے چاک کیا کہ جب یہ بچہ چاک گریبان کے ساتھ میدان میں جائے تو سب سمجھ جائیں کہ کوئی یتیم آیا ہے، کوئی یتیم آیا ہے۔ اس لیے کہ جس کا گریبان چاک ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، میرے بچے پر رحم آ جائے۔ حسین اتنا خیال کرتے تھے قاسم کا۔ قاسم جا کے لڑے، ختم ہو گئی بات۔ قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، کسی نے گرز اٹھایا، قاسم کے سر پر مارا۔ 14 برس کے بچے کا سر دوپارہ ہو گیا، سر دوپارہ ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قاسم فرس سے زمین پر آیا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قاسم کے پہلو میں نیزہ مارا، قاسم کے نیزہ پہلو میں گڑتا چلا گیا، زمین پر گرا قاسم۔ تو راوی کہتا ہے کہ جتنے شہید زمین پر گر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یا ابتا، کوئی کہہ رہا تھا یا ابا عبداللہ، کوئی کہہ رہا تھا یا اماں، لیکن یہ بچہ جو زمین پر گرا تو اس نے آواز دی اماں میں زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنی اماں کو آواز دی، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ماں کو یاد کر رہا تھا، اماں میں زمین پر گر گیا۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائی حسن کی یادگار کو بچانے چلے، حسن کی یادگار کو بچانے چلے۔ ایک بھائی نے ادھر سے حملہ کیا، حسین نے فوج پر ادھر سے حملہ کیا، اس لیے کہ قاسم کی لاش بچا کے لانا چاہتے تھے۔ لیکن جب فوجیں ادھر سے ادھر گئیں، اب کچھ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے کیا؟ جب فوجیں ادھر سے ادھر گئیں اور ادھر سے ادھر آئیں تو ایک بار بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی اور قاسم کہہ رہا تھا چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ میں کہوں گا، جملہ آخری دے رہا ہوں، میں کہوں گا کہ 2 لاشیں پامال ہوئے، 2 لاشیں پامال ہوئے، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا اور قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ حسین کا لاشا اس وقت پامال ہوا جب حسین کا گلا کٹ چکا تھا، حسین کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ارے ام فروہ تمہیں سلام ہو، تمہارا لاڈلا زندہ پامال ہوا، لاش کے ٹکڑے ہو گئے، حسین ٹکڑے اٹھاتے جا رہے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے اماں زہرا آؤ میری مدد کرو، میرے بھانجے کے لاشوں کو۔